یوسف زئی کی اسٹیٹمنٹ جس میں اس نے کہا ہے کہ شادی کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں، آپ ویسے بھی زندگی گزار سکتے ہیں، اس حوالے سے ہمارے ساتھ سوات سے تعلق رکھنے والے ملالہ یوسف زئی کے گاؤں کے شاہد لالا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں اور وہ کیا اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں، اس اسٹیٹمنٹ پہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جہاں جی لالا، دیکھ ہم یہ بات کرتے ہیں نا، میں سوات کا رہنے والا ہوں، بحرین کا، لیکن جس ٹائم یہ لگی تھی اسکول میں اس کے ساتھ 10-12 بچے اور بھی تھے، وہ کدھر گئے؟ اب ان بچوں کے آواز تو نہیں آ رہے، یہی آواز دے رہی ہے ہر سال ہر مہینے بعد، یہ ایک نہ ایک بات کہہ دیتی ہے۔ اب ہر بات ایسی نہیں کرنی چاہیے کہ بندہ دین سے نکل جائے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقہ ہے، ہم کو اس سنت طریقے پہ جانا ہے۔ اب یہ غلط بیانیاں دیتی ہے ڈالر کے واسطے پہ، اس کو پتہ نہیں امریکہ کیا دیتا ہے، اب جب یہ بیانی نہیں دے گی تو اس کو ادھر سے بھیج دے گا۔ پاکستان تو یہ آ نہیں سکتی سیاست کی وجہ سے، یہ اب اس کا یہ سوچو کہ میں سیاست میں آنے کے لیے یہ بات کروں گی تو یہ تو پاکستان میں یہ سیاست نہیں کر سکتی۔ یہ غلط بیانیاں دے رہی ہے اور اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم پٹھان تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ پٹھانوں کے علاقے میں تو آ کے تو دیکھے، ایسی آسمان میں جہاز میں آ کے دیکھے تو تب پتہ چلے۔ یہ جو ہے نا، یہ غلط بیانیاں بار بار دے رہی ہے، اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور یہ ایک سنت ہے، ہم اس پہ جانا چاہیے۔ یہ غلط بات ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ اس کو آپ لالا اس کی مذمت کرتے ہیں بھرپور، اور اس میں آپ کو ظاہری بات ہے پٹھان قوم پوری دنیا میں ایک غیرت اور بہادری کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے، جانی جاتی ہے، تو اس اسٹیٹمنٹ سے آپ لوگوں کے دل تو دکھے ہوں گے۔ جی میری بات سنیے، یہ پٹھانی ہے ہی نہیں، یہ جب پٹھانی ہوتی تو اس طرح بات کرتی نہیں، یہ ادھر سے چلی جا کے اس نے وہ پٹھانوں کا کلچر اور وہ سب کچھ چھوڑ دیے۔ اب جب یہ پٹھانی ہوتی اس طرح کی بات کرنے کی اس کی جرت ہی نہیں ہوتی، اور پٹھان ہو کے اس طرح بات کرے گی تو ظاہری بات ہے، غلط بات ہے۔ ناظرین، ملالہ یوسف زئی کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ بغیر شادی کے بھی رہ سکتے ہیں، بغیر نکاح کے بھی رہ سکتے ہیں، شادی کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پہ پاکستانیوں سے پوچھتے ہیں ان کی کیا رائے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس اسٹیٹمنٹ پہ آپ کیا کہیں گے کہ ملالہ کہتی ہے کہ شادی کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہے؟ میں سب سے پہلے جی اس بات کی تردید کرتا ہوں، اور ایز اے پاکستانی پورے پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کے بیہاف پہ میں سختی سے اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے رول ماڈل الحمدللہ رب العالمین نبی پاک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہمیں جو انہوں نے طریقہ بتایا ہے، جو جس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے، ہم نے اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نکاح کیے، اور ان کی بیٹی خاتون جنت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے نکاح کیا، تو ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ یہ جو آج ملالہ یوسف زئی، میں تو ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پلاننگ کے ساتھ یہ جو ان کے اس کے اوپر وہ جو حملے ہوئے تھے اور یہ ڈرامہ رچایا گیا تھا، یہ سارا ڈالر کا کھیل ہے۔ آج کے دور میں اس وقت اس ٹائم پہ اس طرح کا بیان دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملالہ یوسف نہیں بول رہی بلکہ اس کے پیچھے ڈالر یوسف زئی بول رہے ہیں، اور یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اور میں اس چینل کے وساطت سے پورے پاکستان کے پاکستانیوں کے بیہاف پہ، ایک ایک بچے کے بیہاف پہ، پاکستانی مردوں کے بیہاف پہ، پاکستانی خواتین کے بیہاف پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملالہ یوسف زئی کے اس بیان سے پاکستان کے کسی بچے کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی سوچ پاکستان میں ہم ڈیولپ ہونے دیں گے۔ الحمدللہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بننے والا ہمارا وہ عظیم ملک ہے، جو کائنات میں پہلا واحد ملک ہے جو کلمے کے نام پہ بنا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی ہوگی، نہ کہ یورپ اور امریکہ اور یہ جو اس طرح کے ان کے آقا ہیں انہوں نے ان کو ڈالرز دے اور ان سے اپنی مرضی کے بیان جو ہے وہ جڑوا دیے کہ جیسا وہ جی چاہے تو بولیں، ایسا ہم پاکستان میں نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بتائیں کہ ملالہ کے اس بیان پہ پاکستانیوں کا شدید غم و غصہ آ رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ سے پاکستانیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، واقعی میں ایسا ہی ہے؟
اصل میں اظہار گلاچی صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو آج یہ ملالہ یوسفزئی نے پہلا گولہ فائر نہیں کیا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا چند ماہ پہلے میرا جسم میری مرضی مطلب کچھ خواتین کو آگے لایا گیا. تو یہ پاکستان اس وقت دنیا میں یہ جو بالخصوص مغربی ممالک ہیں ان طاقتوں کو پاکستان چونکہ دنیا میں ایک عالم اسلام میں ایٹمی طاقت ہے, ایک پاور ہے, پاکستان کی عوام غیرت مند ہے, جرت مند ہے, اور اس وجہ سے انہیں ڈائریکٹ تو وہ پاکستان کو فائر نہیں کر سکتے. ان کے پروگرامات اسی طرح یہ بار بار آ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسے کام کر کے پاکستان کی عوام کو تقسیم کریں. تو نہ تو ایسی کسی ایک چھوٹی سی حقیر سی لڑکی کی بات پہ میرا پاکستان تقسیم ہوگا, کیونکہ پاکستان میں بڑی سوچ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کے لوگوں نے دنیا میں اپنا لوہا منوایا, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستانی عوام اس وقت اس چیز کو, اور مزے کی بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کوئی ہم اس بات کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیتے کہ ملالہ یوسفزئی نے کہہ دیا. تو ہماری نظر میں ملالہ یوسفزئی کی کیا قدر ہے؟ ہماری نظر میں تو ان خواتین کی نظر ہے جو اپنا نقاب کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. ہم ان کی بات کو زیادہ ترجیح دیں گے, نہ کہ وہ مغرب میں بیٹھی ہوئی لڑکی جو مغرب کے آقاؤں کے اشارے پہ بات کرے گی تو ہم اس کو مانیں گے. اور پاکستانی عوام اس وقت سخت اس بات پہ رد عمل دے رہے ہیں. اور میں گزارش کروں گا, میں موسٹلی یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ایسے کبھی بھی ان کو یہ کوششیں نہیں کرنی چاہیے. پاکستان غیرت مند قوم ہے اور یہ اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں, اور یہاں پہ اسلام کا نفاذ ہوگا, نفاذ نظام مصطفیٰ ہوگا, اس کے علاوہ کوئی نظام نہیں چل سکتا. یہ بتائیں, پاکستانیوں نے اس اسٹیٹمنٹ پہ جس طرح اپنا رد عمل جواب دیا ہے ملالہ کو, آپ سمجھتے ہیں بہترین دیا ہے, اپنا مثبت جواب دیا ہے؟ جی ظاہر ہے. جب اس طرح کی اصل میں یہ ٹیسٹنگ ہے, یہ مغربی ممالک جو ہے نا وہ ہر 4-6 مہینے کے بعد اس طرح کا کچھ کام کر کے وہ ٹیسٹر لگاتے ہیں, ہمیں ہمارے ایمان کا امتحان لیتے ہیں. اور جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو اور لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں اس کے سینے میں ہوں, اور مولا علی کی شجاعت کا وہ ماننے والا ہو, اور میں کہتا ہوں کہ وہ کہاں وہ اس کو اس طرح کے ہتھ کنڈے روک سکتے ہیں؟ ایسا کبھی ممکن نہیں ہے. پاکستان کا مسلمان جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے باقاعدہ اپنے نبی کی سنت کو زندہ رکھتا ہے. اور بالخصوص یہ جو اس نے ایک شوشہ چھوڑا ہے یہ ایک ڈرامائی انداز ہے, اور یہ پاکستانی عوام کے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ اس کو مجروح کیا گیا ہے ان کی عزت کو. تو ہم اس کے بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ مذمت کرتے ہیں, ہر فورم پہ اس کی مذمت کریں گے. اور ہم ان قوتوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسی کوشش پاکستان کے لیے نہ کریں, اس میں آپ کی ہی ہار ہوگی, کیونکہ یہ بازی خون کی بازی ہے, یہ بازی تم ہی ہارو گے. ہر گھر سے مسلم نکلے گا, تم کتنے مسلم مارو گے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. تھینک یو سر, تھینک یو. نہیں اظہار بھائی آپ نے پوچھنا ہے پشتوں میں آپ. جی ناظرین, اب ہم پورے پاکستان میں لوگوں سے ان کی رائے لے رہے ہیں کہ ملالہ یوسفزئی کے نکاح کی اسٹیٹمنٹ میں جو انہوں نے بیان دیا ہے اس پہ لوگوں کا کیا کہنا ہے. مختلف لوگوں کے آپ جواب, ان کے جو خیالات تھے آپ کے سامنے ہم نے رکھے. ملالہ یوسفزئی کے گاؤں سے سوات سے تعلق رکھنے والا شاہد صاحب موجود ہیں ہمارے پاس. اس وقت ہم لالے سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا اسٹیٹمنٹ میں. شاہد کہتا ہے کہ یہ جب ملالہ یہاں سے گئی تھی تب یہ ان کو سارے واقعات کا پتہ ہے, اور اس اسٹیٹمنٹ پہ شاہد کا کیا کہنا ہے. ان کے اپنے گاؤں کے سے تعلق رکھتے ہیں. شاہد کا شاہد سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیں, ملالہ کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ 2 بندے ویسے ہی شادی کر سکتے ہیں, اس کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہے, نکاح 2 جس سے دل کرے آپ رہ سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ نکاح کریں. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ګوره د دې مقصد دا دی که نه, دا زمونږ د پښتنو په کلچر کې خو دا روایت اړوشتی نه, بلکې هر زبان والا په دغه کې نشته. دا ملاله چې دا زه د سوات یم, سوات بحرین یم, په کم ټایم کې چې دا اوشتی شوه, د ماکو شوه, دا په دې نوي کلي کې د دغه کې د منګوره کې په هغه ټایم کې چې لاړه د سره دا نور جنکۍ هم لګېدلې وي, خو هغې د مجبورۍ نه د هغې هېڅ دغه ونه شو. دغه یو ملاله وه چې دا لاړه امریکې پورې ورسېده, د سره چې کم نور کسان لګېدلي وو د هغې څه وشو. هغې نن دا خبرې ولې نه کوي, دا ملاله دا خبرې بار بار کوي, او دا زمونږ په کلچر کې اډوشتی نه. دا د پاکستان تراشي او پیرا په پاکستان کې د داسې خبرو کې, دا په امریکا کې ناسته, د امریکې کې غټې غټې خبرې کوي د ډالرو په حیثیت باندې, د پیسو په دغه باندې. دا داسې حیثیت څه دی؟
دا ملاله خو حیثیت نشته دا ملاله بس ولګېده او ډز باندې د سره نور کسان ولګېدل هغې غریبانان په هسپتالونو کې بغیر د وینو نه مړه شو د هغې چا دغه ونه کړو ملاله ډارک وخته دا اسی یو دغه دی مونږ د ملاله اړو دا خبرې غټ مذمت کوو او پښتانه خو بالکل دا نه مني شکریہ تھینک یو جی ناظرین یہ ان کی شاید کا تعلق جو ہے نا سوات سے تھا ملالہ یوسفزئی کے گاؤں سے تھا ان کا کہنا تھا پشتوں میں کہ ہمارے پشتون بھائیوں کا پختون بھائیوں کا پٹھان بھائیوں کا اس کی اس اسٹیٹمنٹ کا بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جی ناظرین اس کے ساتھ اپنے دوست اظہار کلاچی کو اجازت دیں اور دیکھتے رہے نیا پاکستان خدا حافظ اللہ نگہبان بڑا فٹ ہو گیا وہ اس نے کہا خو زه دا خبره کول غواړم چې د ملاله یوسفزئی چې د کوم بیانونه ورکوي دا د خپل هیڅ د پلانینګ نشته دا د پسې ټول چرته نه د امریکې ټول سازش ته بوی شوې او امریکا د ته ډالر ورکوي کومې ډالر چې د ورسره سره خوړلي نو هغه ټولو ډالرو خو بوز دی نه څو بوزي هغه چې اوس د ته څه یای هغه به دا مني او هغه به دا یای او که دا یې نه کوي نو هغه به ډریک شوټ کوي مړی به د واجې نه اوس دا موږ ته نشته باده چې دا د مجبوري ده کڅي شه دا خو د چرته نه چې د کوم دا بیانونه ورکوي دا لګه موږ هیڅ هغه نشته دا موږ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د هغه سنتو دی به حرمتي کوي او دیونه موږ ډیر سخت غوسه شوي او دیونه ډیر سخت مذمت کوي چې را تاسو مطلب دا سے کول غوړی نو موږ سره کوي موږ نبی صلی الله علیه وسلم سنتو پسې هغه به حرمتي ما کوي او هغه نه ناجایز فایده ما خلی او بل دی ته دا پاته ده چې موږ دی ته ډیر څه وایو دا پښتنو او پاکستان چې دا خاص کر کے پښتنو پاکستان کې دا ډیر غیرتی او بہادر قوم دا نو دا په بهادرۍ او په غیرت باندې دا مشهور ده او دی ته پښتانه خیر مو په خیال نه ده او د نه موږ هیڅ د سره موږ هیڅ رشتہ نشته دا نه دا موږ خپل پاکستان کې ها بالکل نشمرو نو لہذا دې دا موږ غوږ چیرې تاسو دا سه ما کوي او که کوي خامخا نو موږ سره کوي به موږ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سنتو سره ما کوي ځکه چې دا سراسر موږ حضور صلی الله علیه وسلم سنتو به حرمتي کیږي دینه په لروغلو دا ہمارا جسم ہماری مرضی اغا نرا شروع ہوا اوس دار لگیا شو چیرا بغیر نے کو تو د کوایشنو دا ہو مطلب لګ ډیرا نجایز او خبر دا سه خو جنور کوي دا انسانانو کار خونه ده